الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی ہے، جس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ اور ان کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محبوب، نہ تو آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے اور نہ ہی ہمارے کلام میں کچھ نقصان ہے۔ ان کا ایمان نہ لانا خود ان کی ہی بد نصیبی ہے اور ان کی بد نصیبی کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں۔ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ جو کافر ہیں یا جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم، انہیں برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کچھ اس طرح تعلق ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ذکر تھا، اب ان کے مقابلے میں مردودوں کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل کے ذریعے پوری طور پر پہچانی جاتی ہے۔ دن رات کے ذریعے اور نور ظلمت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ قرآن کریم ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جن میں پہلے ذکر کی ہوئی 6 صفتیں ہوں۔ اب ارشاد ہوا کہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت نہیں جن میں یہ آنے والی صفات ہوں، جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ چیزیں ہدایت کی علتیں تھیں اور یہ محرومی کی۔ ایک قابل حکیم مریض کو علاج کی تدبیریں بھی بتاتا ہے اور پرہیز کی چیزیں بھی بتاتا ہے۔ لفظ انا اس کے معنی ہے تحقیق یا بے شک۔ یہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کلام کا انکار کر رہا ہو یا خود کلام ایسا ضروری ہو کہ جس کے انکار کا اندیشہ ہو۔ چونکہ یہ مضمون بہت اہم تھا اور ناسمجھ لوگ یقیناً اس کا انکار کرنے والے تھے، اس لیے کلام کی اہمیت سمجھانے کے لیے اس جگہ انا فرمایا گیا۔ الذین سے یا تو خاص لوگ مراد ہیں جیسے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ، یا پھر عام وہ کفار مراد ہیں جن کی ضد اور ہٹ درمی ان کی طرح ہو۔ اگرچہ یہ آیت خاص لوگوں کے حق میں اتری، چونکہ اس کے الفاظ عام ہیں، اس لیے اس آیت سے وہ سب مراد ہو سکتے ہیں جو ازلی کافر ہوں۔ کافرو کفر سے بنا ہے، کفر کے لغوی معنی ہے چھپانا اور ڈھکنا، اس لیے چھلکے کو کفور کہتے ہیں کیونکہ وہ مغز کو ڈھانپے ہوتا ہے۔ کفور کو بھی کفور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بو تمام بدبوؤں کو ڈھک لیتی ہے۔ شریعت میں کفر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے وجود یا اس کی توحید یا کسی نبی کی نبوت یا دینی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ دینی ضروریات وہ چیزیں ہیں جن کو عام مسلمان جانتے ہیں کہ وہ دینی چیزیں ہیں، یا وہ کہ جن کا جاننا دین میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہو، تو سمجھو کہ جس چیز کو مان کر انسان مسلمان ہوتا ہے اس کا انکار کر کے کافر بن جاتا ہے۔ یہاں کون سا کفر اور کون سے کفار کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کافر تو ایسے نہ تھے جن کے ایمان سے نا امیدی ہو، بہت سے کافر مسلمان ہوئے اور یہاں مایوسی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ضد کی وجہ سے کافر ہوئے، بعض تو بے علمی کی وجہ سے کافر رہے اور بعض شکوک و شبہات کی وجہ سے۔ ان دونوں کے ایمان کی امید ہوتی ہے کہ اگر ان کو اسلام کا صحیح علم ہو جائے یا ان کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو وہ ایمان لے آئیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات کو جان بوجھ کر سمجھ بوجھ کر محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں، کیونکہ ضد کا علاج کسی عالم کے پاس اور وہم کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں۔ ضد کی چند وجہیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ رہبر کی ذات سے عناد ہو تو وہ اس کی ہر بات کا انکار ہی کرتا ہے۔ دیکھو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے حسد اور عناد کی وجہ سے کافر ہوا تو رب کا حکم سجدہ سن کر فرشتوں کو سجدے کرتے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، کیونکہ کلام کا اثر متکلم کی عظمت سے ہوتا ہے۔ عشق مصطفیٰ دل میں کفر آنے نہیں دیتا، عداوت مصطفیٰ دل میں ایمان آنے نہیں دیتی۔ دوسرے
اپنے کافر باپ دادوں کی بے جا حمایت کی ان کی ہر بات مانیں گے خواہ وہ غلط ہو یا صحیح۔ تیسرے خود اس فرمان سے ضد جو رہبر فرما رہا ہے۔ یہ تینوں قسم کے ضدی لوگ ایمان سے یکسر محروم ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سواء یعنی برابر ہونا، علیہم سے اس جانب اشارہ ہے کہ اے محبوب آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، وہ بہرحال ایمان نہیں لائیں گے، مگر اے محبوب آپ کے لیے برا نہیں، کیونکہ آپ تبلیغ کا ثواب پائیں گے، یہ تبلیغ آپ کے لیے بہت مفید ہے اور ان کے لیے بیکار ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک ان کفار کو بھی تبلیغ فرمائی جن کا کفر پر مرنا یقینی تھا۔ آگے انذرتہم انذار سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے خطرناک چیز کی اطلاع دینا یعنی ڈرانا، اور شریعت میں عذاب الہی سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اس لیے ان کو نذیر اور بشیر کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں فقط ڈرانے کا ذکر فرمایا گیا مگر بشارت کا ذکر نہ ہوا، اس لیے انسان ڈر سے زیادہ اطاعت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم جیل کے نام سے خوف زدہ ہو کر جرموں سے باز آ جاتا ہے۔ جب ان بے دینوں کے لیے ڈرانا ہی مفید نہ ہوا تو بشارت کیا فائدہ دے گی؟ لا یؤمنون میں غیب کی خبر ہے اور یہ خبر بالکل سچی ثابت ہوئی کہ آخر کار وہ ایمان نہیں لائے۔ اس جگہ یہ فرمایا گیا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے اور یہ نہ کہا گیا کہ وہ ایمان لانے پر قدرت نہیں رکھتے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کا یہ کفر اختیاری ہے، وہ اس میں مجبور نہیں ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک جو کافر ہیں انہیں برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ، ختمہ کے معنی ہے چھپانا اور مضبوط کرنا اور انتہا کو پہنچنا۔ مہر لگانے کو ختمہ اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتی ہے، اور یہاں ختمہ سے مراد مہر لگانا ہے، اور دل پر مہر لگانے سے یہ مطلب ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کفر اور گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے، ایمان اور اطاعت کو برا سمجھنے لگے اور کافر اور سرداروں کی طرف رغبت کرنے لگے اور انبیاء اور اولیاء سے بے رغبتی کرنے لگے۔ اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ نہ ان سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان تک حق جا سکتا ہے، جیسے کہ مہر والا پارسل نہ تو اس میں سے کوئی چیز نکل سکے اور نہ ہی کوئی چیز باہر سے جا سکے۔ تو قرآن کریم نے اس حالت کو یہاں ختمہ سے بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا علی قلوبہم، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب کے معنی ہے الٹا ہونا اور بدلنا۔ کھوٹے روپے کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ ہر شخص اسے الٹا واپس کر دیتا ہے اور بدلتا ہے۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بائیں پہلو میں اوندھا لٹکا ہوا ہے اور اس کا حال ہر وقت بدلتا رہتا ہے، کچھ ہی دیر میں متقی بنتا ہے تو کچھ ہی دیر میں بدکار، کبھی خوش ہے تو کبھی غمگین۔ آگے فرمایا کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق قلب سے ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس جگہ علا کو دوبارہ اس لیے لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ کانوں پر دل کے علاوہ مستقل مہر لگی ہے، یہ نہیں ہوا کہ فقط دل پر تو مہر ہو اور اس کے سبب کان بیکار ہوں۔ سمعی کے معنی ہیں سننے کے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، یہ جملہ علیحدہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ ابصار جمع بصر کی ہے جس کے معنی ہے دیکھنا، لیکن یہاں مراد ہے آنکھیں جن میں کہ دیکھنے کی طاقت ہے۔ غشاوتن سے مراد پردہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہ آئے مگر خود دیکھنے کے لیے آڑ بن جائے، جس کی وجہ سے وہ آیات الہیہ یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عذب سے بنا ہے، عذب کے معنی ہے روکنا۔ میٹھے پانی کو اس لیے عذب کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے، سزا کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جرم سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں عذاب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عظیم، عظیم حقیر کے مقابلے میں اعلیٰ ہے اور کبیر صغیر کی ضد ہے۔ حقیر کے معنی ہے ہر طرح چھوٹا تو عظیم کے معنی ہے ہر طرح بڑا۔ اب اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہر طرح بڑا ہے۔
وہ اس طرح کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں یا قیدی بنائے جائیں، آخرت میں تیز آگ، گرم پانی، جہنمیوں کی پیپ اور زہریلے جانوروں میں مبتلا کیے جائیں، اور اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ کہ وہ دائمی ہو جس کی انتہا نہ ہو۔ اب اس آیت کریمہ کا مضمون یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کی ہٹ درمی سے غمگین نہ ہوں اور نہ ان کے ایمان لانے کی امید رکھیں، کیونکہ ایمان لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کا دل صحیح ہو اور وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے، دوسرے یہ کہ اس کو خود تو عقل نہ ہو لیکن دوسرے کے سمجھانے اور بتانے سے ایمان قبول کرے۔ یہ کفار ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، کیونکہ ان کی ضد اور ہٹ نے دھرمی نے ان کے دل کو اس قابل نہ رکھا کہ اس سے کوئی صحیح بات سوچ سمجھ سکیں، اور کان اور آنکھوں کو ایسا معطل کر دیا کہ جن سے وہ حق کی آواز سنتے ہی نہیں اور حق کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، چونکہ ایمان لانے کے سارے اسباب ان کے لیے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ فرمائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ دل ایمان کا مکان ہے اور آنکھ اور کان ایمان کے راستے ہیں، جب راستے بھی بند ہو چکے ہیں اور مکان بھی ایمان کے آنے کے لائق نہ رہا تو اب انہیں ایمان کیوں کر میسر ہو سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں، حرص، حسد اور تکبر، اور غفلت پیدا کرنے والی بھی چند چیزیں ہیں، جیسے کہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، ہر طرح آرام سے رہنے کی خواہش کرنا، مال کی محبت کرنا، عزت کی رغبت کرنا، حکومت کی خواہش کرنا۔ بعض اوقات تو بندہ دولت اور حکومت کی طلب میں انسان کافر بن جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور موت کو یاد کرنا، یہ سب چیزیں دل کو صاف کرتی ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ ابو جہل تو رسول اللہ کو دیکھ کر جنتی نہ بنا، لوگ آپ کو دیکھ کر جنتی کیسے بن جائیں؟ تو اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا کہ خدا کی قسم، ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ کو دیکھا۔ اگر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ جہنم میں جاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھ جہنم میں جا سکتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، وہ آپ کو دیکھتے تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی عداوت سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور ان سے دشمنی رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں مہر لگ جاتی ہے کہ پھر اس کو ایمان میسر نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کے کفر سے عداوت کا کفر سخت ہے، یعنی کہ ایک شخص کسی نبی کی محبت میں حد سے بڑھ کر کافر ہو گیا جیسے کہ عیسائی، اور دوسرا نبی کی عداوت کی وجہ سے کافر ہوا جیسا کہ یہودی۔ اگرچہ یہ دونوں فرقے اسلام سے خارج ہیں لیکن یہودی بمقابلہ عیسائیوں کے سخت کافر ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے والی آیت کا ترجمہ کیا جائے گا۔ میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔